أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت، جس کی تفسیر ہم مستقل سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس آیت شریفہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اللہ عز و جل اس آیت شریفہ میں انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے، اور یہ خطاب صرف اور صرف مومنین سے نہیں ہے یا مسلمین سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں سے ہے۔ اور مولا عز و جل تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں پھر شعوب و قبائل دیا، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں جو اللہ کے نزدیک مکرم ہے وہ متقی ہے۔ یعنی جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مکرم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے۔ یعنی اللہ عز و جل پوری انسانیت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم میں بڑائی کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی کے ذیل میں ہم نے بہت ساری احادیث نبوی مثلا یا نبی پاک کے خطبات کے اجزاء اس کے ذیل میں ہم نے بہت سارے پڑھے ہیں۔ اسی کتاب میں جو استاد اللہ العظمہ شیخ ناصر مکرم شیرازی حفظہ اللہ کی یہ تفسیر ہے، تفسیر منتخب نمونہ، اس میں ہم نے بہت سارے یعنی بہت سے اقوال اور نبی پاک کے فرامین کو پڑھا ہے، جن سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ عز و جل کہ یہاں کوئی بزرگ نہیں ہے سوائے متقی کے، اور کوئی فرق نہیں ہے انسانوں میں رنگ کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، مالداری اور فقیری کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے تو وہ تقوی والا ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا مالدار، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، چاہے وہ عرب ہو یا عجم۔ یعنی بڑائی کا معیار نہ عرب ہے، نہ عجم ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ مثلا کسی قوم اور کسی قومیت جیسے بڑائی ہے اللہ کے یہاں، بلکہ اگر بڑا کوئی ہے اللہ کے نزدیک کوئی مکرم ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بعض خطبات کے اجزاء کو سنا اور پڑھا اور یاد کیا آپ نے، اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ بھی یاد کر لے۔ اس باسبیت جاہلیت ہم نے یہ خود فرمان پڑھا تھا تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ در حدیث دیگری در جملہ کوتا در جملہ نازت آمد، ایک اور حدیث میں ایک کوتا جملے میں یعنی چھوٹے سے جملے میں کہ جو پرمعنی ہے، بہت بڑا نہیں ہے، یعنی عبارت بہت زیادہ نہیں ہے، الفاظ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ پرمعنی ہے۔ اس میں آیا ہے کہ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ لا ينظر الى احسابکم، اللہ تمہارے حسب کی طرف نظر نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، ولا الى انسابکم، نہ ہی تمہارے نسب کی طرف، اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھے گا، نہ تمہارے حسب کو، نہ نسب کو، نہ تمہارے خاندان کو، نہ تمہارے قبیلے کو، اور نہ ہی تمہارے جسموں کو، گورے ہو یا کالے، تم گورے ہو یا کالے، تمہارا رنگ جسم کا کالا ہے یا گیہوں گندم یعنی سب بولتے ہیں صحیح، اور نہ ہی وہ ولا علیکم، اور نہ وہ تمہاری مالداری کو دیکھے گا، نہ تمہاری فقیری کو دیکھے گا، نہ تمہارے اموال کی طرف دیکھے گا، یعنی اس کی کوئی ان پر نظر نہیں ہے ان چیزوں پر جو ہے، ولکن قلوبکم، اللہ عز و جل صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھے گا، وہ تمہارے دلوں کی طرف نظر رکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، فمن کان لہ قلب صالح، پس جس کا دل صالح ہوگا، جس کے پاس دل صالح ہوگا، جس کا دل طاہر ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، تحنن اللہ علیہ، اس دل پر لطف فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، اپنی عنایت فرماتا ہے، وَإِنَّهُمْ بَنُو آدم، اور تم سب کے سب صرف اور صرف بنو آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، الیہ اتقاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہے، عزیز وہ ہے، اللہ کے محبوب وہ ہے کہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ سے اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے، لہذا محبت کا معیار اللہ عز و جل کے یہاں، اللہ کی محبت کا معیار، اللہ کی یہاں بڑائی اور بزرگی اور چاہت کا معیار نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اجسام ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، بلکہ صرف اور صرف قلب صالح، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ اسلام بعصبیت جاہلیت در ہر شکل صورت یا ہر صورت واضح کر دیا، اسلام نے جاہلیت کی عصبیت سے ہر اعتبار سے مقابلہ کیا ہے، یعنی اسلام نے عصبیت جاہلیت کا مقابلہ کیا ہے ہر ناحیت سے، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، یعنی جس کو بعض لوگوں نے یعنی دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اخوت وہ اسلام یا اسلام کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، تقوی کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اخوت یا بڑائی یا بزرگی جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں رنگ اور نسل کے اعتبار سے، قوم نژاد کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، قبائل یا اموال کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے۔ تو اسلام نے یعنی جو بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس دور جاہلیت کے عصبیت کو دوبارہ زندہ کرے یا اسے جاری کرے، بہرحال اسلام نے اس کی سخت مخالفت ہے، ہر یعنی جو ہے وہ عصبیت جاہلیت کی، اور اسلام جو ہے وہ ہر میدان میں، ہر موقع پر اس کا اسلام نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ قابل افسوس بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یا کچھ گروہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے، یہ مثلا رنگ و نسل کے اعتبار سے تفریق پیدا کی یا قوم و قبیلے کے اعتبار سے تفریق پیدا کی، جبکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قوم و قبیلے سے یہاں کوئی بڑائی آنے والی نہیں ہے، رنگ اور نسل سے تمہارے اندر کوئی بڑائی داخل ہونے والی نہیں ہے، یا کوئی اس سے کمزور ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر کم ہے تو تقوی کا نہ ہونا ہے، اگر بڑائی ہے، قوت و طاقت ہے تو وہ عظمت ہے، تو وہ تقوی کا ہونا ہے۔ تو اسلام نے اعتبار سے مبارزہ کیا ہے، یعنی مقابلہ کیا ہے عصبیت جاہلیت سے، مسلمانان ہر نژاد و قوم حتیٰ کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی سرزمین سے ہو، کسی علاقے سے ہو، یا عرب ہوں یا عجم، ان سب کو تاکہ وہ سب ایک پرچم کے نیچے جمع ہو سکے، ان کو جمع اسلام نے کیا ہے۔ نہ قومیت النژاد، نہ کہ اسلام نے جو ہے وہ قومیت اور رنگ اور نسل کے اعتبار سے جو ہے وہ یا رنگ اور نسل کے پرچم کے نیچے جمع کیا ہے، بلکہ کس کے پرچم کے نیچے، ایک پرچم کے نیچے سب کو جمع کیا ہے، نہ ہی اس کا کسی اور پرچم کے تحت
چراغز ان حدود بصیرت، اس لیے کہ اسلام اس تنگ نظری کو اصلاً قبول ہی نہیں کرتا. اسلام تنگ نظری کو بالکل قبول نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی جو نظر ہے وہ وسیع ترین ہے. لہٰذا تنگ نظر یہ ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے، فلاں منطقے کا ہے، فلاں ملک کا ہے، یہ عرب ہے یا عجم ہے، کالا ہے، یہ تنگ نظری ہے. اسلام تنگ نظری کو قبول نہیں. ہمیرا سب چیزوں کو بنیاد چیزیں سمجھتا ہے، رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کسی کو مثلا بڑا ہے چھوٹا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بے خدا باتیں ہیں اور بے اساس، بے بنیاد ہیں. اسی آمد کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم در مورد عصبیت جاہرت فرمود. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورد عصبیت میں جو مورد عصبیت جاہلیت ہے کے بارے میں فرمایا، یعنی عصبیت جاہلیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوها فإنها دعوها کر دو جاہلیت فإنها منتنہ منتی نہ تھی، چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ منتنع یعنی بدبودار ہے. انتنا ينتنو انتانا فهو منتن، ایک بدبودار چیز، یعنی بدبو آئی ہے، یہ جو بدبودار ہے. جیسے منتنون یعنی ایسا گوشت جس کی بو یعنی جس سے بدبو آ رہی. یا انتن اللحم یعنی گوشت جو ہے وہ بدبودار ہو گیا. انتن اللحم یعنی گوشت بدبودار. یہ منتنتن ہے، منتنتن یعنی اس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عصبیت جاہلیت کو چھوڑ دو، دعوہا اسے چھوڑ، ترک کرو اسے. فإنہا منتنتن بس یہ کیا ہے؟ بدبودار ہے. بدبودار ہے، اس سے بدبودار ہے. اس کو ترک کرو کہ چیز متعفنی ہے، کہ اس چیز سے یہ بدبودار چیز ہے. یہ بدبودار چیز اچھی چیز نہیں ہے. تو بدبودار چیز کو جو پاس رکھا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اپنے پاس سے دور کر دیا جاتا ہے. اسے پھینک دو، دفع کر دو، اسے دور کرو. یہ بدبودار ہے، اسے دور کرو، چھوڑو. آج مبارک پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ مزید کل آئے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ